بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اپنی ذات پر دوسرے مسلمانوں کی خاطر ایثار کا جذبہ بڑھے گا اور حصول جنت کا سامان ہوگا۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیمار تھے، ان کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تلاش بسیار یعنی کافی ڈھونڈنے کے بعد مجھے 1.5 درہم کی ایک مچھلی مدینہ منورہ میں مل گئی۔ میں نے اسے بھون کر خدمت سراپا سخاوت میں پیش کر دی۔ اتنے میں ایک سائل آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نافع، یہ مچھلی سائل کو دے دو۔ میں نے عرض کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بڑی خواہش تھی، اس لیے کوشش کر کے یہ مدینے کی مچھلی میں نے خریدی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تناول فرما لیجئے، میں اس مچھلی کی قیمت سائل کو دے دیتا ہوں۔ فرمایا، نہیں، تم یہ مچھلی ہی اس کو دے دو۔ چنانچہ میں نے وہ مدینے کی مچھلی سائل کو دے دی اور پھر پیچھے جا کر اس سے خرید لی اور آ کر حاضر کر دی۔ ارشاد فرمایا، یہ مچھلی اسی سائل کو دے دو اور جو قیمت اس کو ادا کی ہے وہ بھی اسی کے پاس رہنے دو۔ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے نفس پر کس قدر قابو تھا کہ شدید خواہش کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی مچھلی نہ کھائی، حصول ثواب کی نیت سے اپنی دنیاوی نعمت راہ خدا میں ایثار فرما دی۔ ایثار کا معنی ہے دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایثار کی ایک اور حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواہش ہوئی کہ جب انگور کا پہلی بار پھل آئے تو اسے کھائیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 1 درہم کے انگور منگوا لیے۔ اتنے میں ایک سائل نے ان انگوروں کا سوال کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ انگور اس سائل کو دے دو۔ چنانچہ دے دیے گئے۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ 1 درہم کے انگور منگوائے۔ اسی سائل نے پھر آ کر سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ انگور بھی اس کو دے دو۔ حتیٰ کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ انگور منگوائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جس طرح سے ایثار کا جذبہ ملا اس کے بھی کیا کہنے۔ یعنی میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان تھی کہ عالم شیر خواری یعنی دودھ پینے کی عمر میں بھی عدل و انصاف فرماتے تھے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی اولاد بھی چونکہ دودھ میں شریک ہوتی تھی، لہٰذا سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواہ کتنی ہی بھوک ہوتی صرف ایک ہی طرف سے دودھ نوش جان فرماتے یعنی پیتے تھے۔ اسی ایمان افروز ادائے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عاشق ماہ رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ اپنے نعتیہ دیوان ہدایق بخشش شریف میں فرماتے ہیں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے ہمارے صحابہ کرام اپنے اندر کس قدر ایثار کا جذبہ رکھتے تھے۔ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں دے دینا واقعی بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ قرآن کریم کے 4 پارے کی ابتدا میں رب العباد عز و جل کا مبارک ارشاد ہے، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کر دو۔ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت
حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ کا قول ہے، جو مال مسلمان کو محبوب یعنی پیارا ہو اور اسے رضائے الہی عز و جل کے لیے خرچ کرے، وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی، آپ اس کی قیمت ہی صدقہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ فرمایا، شکر مجھے محبوب و مرغوب یعنی پیاری اور پسندیدہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا عز و جل میں اپنی پیاری چیز خرچ کر دوں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں انصار سے زیادہ باغوں والے تھے۔ انہیں اپنے مال میں بیروہا نامی باغ سب سے زیادہ پیارا تھا، جو کہ مسجد النبوی شریف کے سامنے تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کا بہترین پانی پیتے تھے۔ جب چوتھے پارے کی ابتدائی آیت کریمہ نازل ہوئی، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کر دو، تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کی، مجھے اپنے اموال میں بیروہا سب سے پیارا ہے، میں اس کو راہ خدا عز و جل میں صدقہ کرتا ہوں، میں اللہ عز و جل کے پاس اس کا ثواب اور اس کا ذخیرہ چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسے وہاں خرچ فرمائیں جہاں رب تعالیٰ آپ کی رائے قائم فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ بڑا نفع کا مال ہے، جو تم نے کہا میں نے سن لیا، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے اہل قرابت میں وقف کر دو۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، میں یہی کرتا ہوں۔ پھر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ مرات المناجی جلد 3 صفحہ 125 پر فرماتے ہیں، بیروہا نام کے محدثین نے 8 معنی کیے ہیں، جن میں ایک یہ کہ ایک آدمی کا نام تھا جس نے یہ کنواں کھدوایا تھا، چونکہ یہ کنواں اس باغ میں تھا لہٰذا باغ کا نام بھی یہی ہوا۔ وہ کنواں اب تک موجود ہے، فقیر نے اس کا پانی پیا ہے۔ مزید آگے چل کر فرماتے ہیں، حضور کو بھی یہاں کا پانی بہت محبوب تھا، اسی لیے حجاج باخبر ضرور اس کا پانی برکت کے لیے پیتے ہیں۔ آج کل بیروہا کی زیارت نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس کا پانی پیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مسجد النبوی شریف کی توسیع میں شامل ہو چکا ہے۔ معلومات رکھنے والے لوگ مسجد النبوی شریف میں اس مخصوص مقام کی زیارت کروا سکتے ہیں جہاں بیروہا تھا۔ مفتی صاحب صفحہ نمبر 126 پر حدیث پاک کے اس حصے خوب، یہ تو بڑا نفع کا مال ہے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اے ابو طلحہ، تمہیں اس باغ کے وقف کرنے میں بہت نفع ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعمال کی قبولیت کی بھی خبر ہے، اور یہ بھی کہ کس کا کون سا عمل کس درجے کا قبول ہے، اور یہ باغ کیوں قبول نہ ہوتا۔ باغ بھی اچھا تھا، وقف کرنے والے بھی اچھے، یعنی صحابی، اور جن کے طفیل وقف کیا گیا وہ اچھوں کے شہنشاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ جزاک اللہ۔